پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سی پیک ہی کے اگینسٹ بنایا گیا ہے. رائٹ. آئی ٹو آئی کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو دو ممالک ہیں, ایک ہو گیا یو ایس, ایک ہو گیا آپ کا یو اے ای. تو یو ایس اور یو اے ای ایک طرف ہو گیا, اور ایک طرف آ گیا آپ کا انڈیا اور اسرائیل. اچھا, آپ دو سچویشنز آپ کے سامنے اس ریجن کے اندر کہ امریکہ یونیلیٹرل پاور ہے, اور یونیلیٹرلزم کے اندر اس کی جو سارے کی ساری تقسیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم یوکرین کے اندر جو جنگ ہے اس کے اندر سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ سے جا رہا ہے. اچھا, اب اس سچویشن کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ چائنا نے جس ٹائم پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا اور کہا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ٹریڈ ہب بنا دیا جائے گا, آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی شروع کی جائے گی, جس کے اندر جو میجر ایریاز تھے وہ ایریاز ہی ان بیسس کے اوپر, یعنی پوری دنیا کے اندر روڈ انفراسٹرکچر اور پاور جنریشن قائم کرنا. اور یہی کام آپ نے دیکھا ہوگا, میں دو کیس سٹڈیز کے ساتھ سمجھا دوں گا کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ تھا کیا. یعنی آپ نے ریسنٹ ٹائم میں سری لنکا کو بینک ڈیفالٹ ہوتے دیکھا, اس کی ریزن آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ بینک ڈیفالٹ ہوا کیوں. وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں پہ جو اس پورے ریجن میں انفلوئنس چائنا کا بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ پورے سری لنکا کا بہترین روڈ انفراسٹرکچر, پورٹ انفراسٹرکچر, تاکہ بحری جہازوں کی آمد و رفت ہو, اور لاجسٹکس کے اوپر جو ہے انہوں نے اچھا خاصا وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا. اسی طریقے سے وہاں کی جو چائنا بیک پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ جیتنا شروع ہو گئی. یہ اس وقت کا کام ہے جب مائک پومپیو وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے پوری کمپین اوپنلی شروع کی, اور اس کا حالت یہ بنی کہ آخر کار وہاں پر یہ جو ہے ان کی پارٹی کو ہرا دیا گیا, اور پھر یہاں سے پھر جو ہے وہ امریکن انفلوئنس یعنی پاور انفلوئنس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملات شروع کیے, اور آہستہ آہستہ ان کو بینک کرپسی کی طرف لے آئے, اور ان کی جو روپی ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گیا. یہ معاملہ وہاں سے بنتا ہے. تو اس کے بعد سے پھر یہ طے ہوا کہ 2001 کے اندر انہوں نے یہ ایک باڈی بنائی, 2-3 باڈیز اور بھی بنتی رہی. اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 اگر میں نام آپ کو بتا دوں تو ایک تھا بلڈ بیک بیٹر, اور ایک یہ جو ہے وہ بلیک انفراسٹرکچر کے نام سے تھا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2019 میں کوڈز کے نام سے بھی ایک ایسوسیشن بنی تھی, جس کے اندر آسٹریلیا, جاپان, یو ایس, انڈیا. لیکن اس میں کامن فیکٹر آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیا ہی مسلسل چل رہا ہے. تو اسرائیل نے انہوں نے چائنا گلوبل جیو اکنامک انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے, اب بیلٹ اینڈ روڈ کیوں ان کے لیے خطرہ بن گیا کہ 69 کنٹریز کے اندر سے شروع ہوا اور اب وہ 140 کنٹریز میں شروع ہو گیا, جس کا مقصد صرف اور صرف گلوبل کنیکٹیوٹی تھا, اور گلوبل کولیبوریشن اور کوارڈینیشن تھا, اور پاورٹی ایلیویشن تھا, یعنی صرف پاورٹی کو, غربت کو ختم کرنا تھا. لیکن انہوں نے اس پورے انفراسٹرکچر کے ساتھ ہیوی انویسٹمنٹ کی. اب وہ بلین آف دا ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی. انہوں نے یہ سمجھا, جو کہ اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بد لحاظی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریسیو کیا گیا, حالانکہ وہ شنگھائی کوآپریشن کے لیے گئے تھے اور گوا میں گئے تھے, اور ہمیں دشمن ملک کے اندر بھی بیوروکریسی کے مطابق, ہمیں ڈپلومیسی کے مطابق ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں تعلقات رکھنا چاہیے. لیکن مصیبت ان کو صرف یہ تھی کہ پاکستان اور چائنا کی جو اس ٹائم پہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے, اور سی پیک کے اندر $59 بلین مزید آ رہے ہیں. اچھا, اب مزید ہم جب بڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ چابہار کے اندر $400 بلین کا بھی پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. تو اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو I2U2 ہے, اس کے اندر صرف $2 بلین کا انفراسٹرکچر کے ساتھ انہوں نے کچھ شروع کیا. پھر $100 بلین پچھلے وہ دے چکے تھے کہ ریلوے پروجیکٹ شروع کرنے کے نام پر. یہ سارے پروجیکٹس کے نام پر وہ دے تو رہے ہیں, لیکن اس سے نہ ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ ہے, نہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میجر ایریاز جو ہے وہ واٹر ہے, انرجی ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اسپیس ہے, ہیلتھ ہے, فوڈ ہے, سیکیورٹی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بیسیکلی یہ جیروسلم ڈیکلریشن ہے. یہ جیروسلم ڈیکلریشن یہ ہے کہ اسرائیل سے شروع ہوئی اس قوت کو امریکہ کے تھرو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے گا, جس کا سب سے بڑا سرغنہ جو ہے وہ بھارت ہوگا. اور بھارت نے جس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ اس کی پوری روڈ نیٹ ورک کو, یعنی بلو ڈاٹ نیٹ ورک جو ہے
اس کو سرٹیفائی کرتے ہوئے پورے UAE اور سعودیہ کے اندر ملا لیں. لیکن میں اہم بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک میں نے I2U2 آپ کو سمجھا دیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. یعنی یہ صرف اور صرف کاؤنٹر کرنا ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ چائنا کو. یعنی چائنا کے انفلوئنس کو، چائنا کی طاقت کو، چائنا کی کولیبوریشن کو اس جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ہم کمزور ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کہیں یہ ابھرتی ہوئی ایشیائی طاقت نہ بن جائے، اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا شروع کیا. اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ USA، سعودیہ اماراتی اور انڈیا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز مل رہے ہیں. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ فورن منسٹرز ملیں گے، یہاں کے پلاننگ ڈیولپمنٹ کے ملیں گے، یا وزرائے اعظم ملیں گے، لیکن یہاں پر مل رہے ہیں سیکیورٹی ایڈوائزرز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ جیسے اجیت دیول انڈیا کا ہے، اس کا یہ فارمولا چل رہا ہے کہ پیسوں کی مدد سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے اور وہ روڈ نیٹ ورک ایسا ڈیولپ کیا جائے جس سے گلف اور سعودیہ کو اپنے حصار میں اور اپنے کنٹرول میں کیا جا سکے. ایگزیکٹلی، تاکہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ چائنا کے لیے کام نہ کر سکے، پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو سکے، افغان کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے. اور یہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ سے بھارت کے تھرو اسرائیل جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈسٹیبلٹی قائم کرتا رہا ہے. افغانستان کے اندر ڈسٹیبلٹی رہے گی تو پاکستان کی دشمنی ان کی قائم رہے گی، تاکہ ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ، ازبکستان اور ان ساری چیزوں سے LNG اپنے گیس پائپ لائن پروجیکٹ، تاپی، یہ ہم نہ لے سکے. اور یہ معاملات وہ مزید بڑھا رہے ہیں اس وقت. یعنی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اس ٹائم پر BRI کے اگینسٹ تو ہے، لیکن پاکستان اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ وکٹم بنے گا اور مصیبت میں آئے گا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم جو ہے وہ اس ہب کے درمیان میں، یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی ہب میں ہم ہیں. ہمارا گوادر سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی کنیکٹیوٹی سے جو ہے وہ ہم سب کو زیادہ مصیبت ڈال رہے ہیں. اگر گوادر پورٹ بنتا ہے تو UAE کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اگر گوادر بنتا ہے تو سعودی کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی کی بیک کے اوپر چائنا ہے، اور اگر ان دونوں کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو سعودی نے بھیج تو دیا ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی I2U2 کے اندر سعودی نہیں ہوگا. اور اگر یہ میٹر بن جاتا ہے، یہ صرف اور صرف That could be very best. بہت شکریہ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.